السلام علیکم جناب، مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس چیز کا آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، اس جانب لوگوں کی توجہ نہیں تھی کہ شاید یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور عمران خان جس طرح سے باہر نکلے، انہوں نے سائفر کو لہرایا اور کہا کہ یہ امریکہ نے بھیجا، ہم کوئی غلام ہے، وہ پورا ایک بیانیہ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن اس وقت ہم نے یہ کہا کہ یہ جو چیز باہر آئی ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آئے گی۔ بہت سے صحافی لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کارکنان ہمارے خلاف ہوئے، اور اس وقت بھی میں نے کہا ہم تو قانونی سی ایک بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جس پر لوگوں کی ناراضی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب 1.5 سال گزر گیا، اب اس کے بعد جب یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں ہم آ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایک اہم آدمی، اس کا نام ہے اعظم خان، جو پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے رہے، جو وزیر اعظم کے آفیشیل پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں، اب انہوں نے اس بات میں بھرپور طرح سے حصہ لے لیا۔ وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں، وہ بیانات بھی دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ سرکاری افسر، ان کو معلوم ہے کہ میری تو ساری عمر کی پینشن بھی جائے گی، میں سزا بھی ہو جاؤں گا، سب کچھ مارا جاؤں گا، اس لیے مجھے اس چیز میں شامل ہونا ہے، مجھے بتانا ہے۔ اب وہ تو بن گئے وعدہ معاف گواہ۔ اب جب تحقیقات، اور یہ سائفر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، سائفر کی تحقیقات کا خود عمران خان صاحب کہتے رہے، اور جب یہ انکوائری شروع ہوئی ہے، جے آئی ٹی بنی ہے باقاعدہ طور پر، تو اب اس کو چیلنج بھی کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ نہ تحقیقات کریں، ان پر اعتماد نہیں ہو رہا تھا، وہ چاہ رہے تھے یہ لوگ ہوں، ان کو شامل کیا جائے۔ بہرحال اب مقدمہ بھی درج ہو گیا، اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نمبر 1، عمران خان تو پہلے ہی گرفتار ہیں، ان پر بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اس چیز کی۔ دوسری گرفتاری ہوئی گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کی، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، اور انہیں یہ ساری چیزیں معلوم تو اچھا، ان کی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری شاہ صاحب کی تھی۔ شاہ صاحب کو اس چیزوں کو آفیشیل ہی رکھنا تھا، عمران خان کو خبردار کرنا تھا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی چیزیں سامنے نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی ذمہ داری سے بھی انحراف کیا، اور اس سائفر کو، اس چیز کو، وہ ٹھیک غلط کی بحث ایک طرف رکھتے ہیں، ہم فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں امریکہ پاکستان میں حکومتیں بناتا بھی رہا ہے، گراتا بھی رہا ہے، لیکن اس کو ہم ایک طرف رکھ کے ملکی قوانین کی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں، ملکی قوانین کی بات کر رہے ہیں۔ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جس میں اب ترمیم بھی ہو گئی ہے، قانون بھی بن گیا دوبارہ سے، اس کی پاسداری کرنا، کیونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہے، وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے، وفاقی کابینہ نے، سب نے، لیکن وہ خلاف ورزی کی گئی ان کی جانب سے۔ خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اس کو پیپر کو اٹھا کر لہرایا گیا، اور اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب قانون اپنا راستہ لے گا، جب قانون راستہ لے گا تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر کہیں گے جی اب ہو رہی ہے ان کے خلاف سیاسی طور پر کارروائیاں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی کارروائیاں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ دیگر جو معاملات، اس میں یہ معاملہ تھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، جو قانون بن گیا ہے، اس کا نیا قانون بن گیا ہے، اس کے تحت تو اب جناب 3 سال قید بھی ہے، 1 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ اور آج کچھ دیر پہلے ہمیں یہ خبر ملی کہ سابق جو وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر آ کر بیان دیں، وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اس پر خاموش رہتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہ کیجیے، اور تیسری چیز وہ ہے کہ آپ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب شاہ صاحب خود ان جلسوں میں شامل تھے، انہوں نے خود وہ تقریریں کی ہیں کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا، ہم کوئی غلام ہیں، یہ پورا بیانیہ لے کر شاہ صاحب چلتے رہے۔ عمران خان جب زخمی ہوئے اس کے بعد بھی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر چلتے رہے، اور اب سچویشن یہ ہے کہ شاہ صاحب بھی اسی رگڑے میں آئیں گے، اسد عمر صاحب بھی اسی رگڑے میں آئیں گے۔ کیونکہ اپنے مقاصد کے لیے جس طرح آپ نے استعمال کیا ہے نا ملک کو، وہ اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب ایک پوری کی پوری عمل جو ہے وہ شروع ہوگا کہ جناب یہ سیاسی طور پر یہ کیسز ہیں۔ اچھا، تیسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سائفر کی سائفر جو اوریجنل ہے وہ گم ہوا، کاپیاں چل رہی،
اوریجنل گم ہوا. اب جو اوریجنل گم ہوا ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا بقول اعظم خان کہ مجھ سے وہ کہیں مس پلیس ہو گیا. اب جب انٹرسیپٹ جو ایک ویب سائٹ ہے نیوز کی، اس نے جب اس کو شائع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو لیکیج شروع ہوئی ہے وہ پاکستان کے میڈیا میں بھی گئی ہے. اس کے بعد حامد میر صاحب کہہ رہے تھے میں نے بھی دیکھا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، اور اب انٹرنیشنل ایک نیوز ایجنسی نے وہ چھاپ بھی دیا اس کے مندرجات. تو اس کے بعد اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ذمہ داری اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پر کتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ اتنا آفیشیل اور اتنی اہم دستاویز ان سے مس پلیس ہوگی، اور وہ ایک رات میں. اگلے دن انہوں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کہاں گئی. جب اعظم خان نے پوچھا تو حیران کن ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک اتنا اہم ڈاکومنٹ جس کو وہ سیاست میں بھی استعمال کر رہے تھے، اس کی آفیشیل کاپی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی. عمران خان کے لیے سخت دن مزید ہونے والے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.